8 مسافر طیارے کمرشل ایویشن کی 105 سالہ تاریخ کا وہ معمہ ہے جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ یہ 8 مسافر طیارے فضا میں اڑتے اڑتے اچانک کہاں غائب ہوئے؟ ایئر ٹریفک کنٹرول سے ان طیاروں کا رابطہ کیسے ٹوٹا؟ ان طیاروں اور ان میں سوار سینکڑوں مسافروں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ کیا آسمان کی وسعتوں میں ان 8 طیاروں کو ایلینز نے نشانہ بنایا، یا یہ طیارے اپنے روٹ سے بھٹکنے کی وجہ سے ایلینز کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں، یا پھر یہ 8 طیارے آسمان سے ٹوٹ گرنے والے سیاروں کے ذرات کا نشانہ بنے؟ اگر ایسا ہوا تو ان مسافر طیاروں کا ملبہ کہاں ہے؟ اور اگر خوش قسمتی سے کسی جہاز کا ملبہ مل بھی گیا تو طیارے کی تباہی کی وجوہات آج تک سامنے نہ آ سکی۔ کیا یہ کوئی طلسماتی کہانی تو نہیں ہے؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل کے علاوہ بھی کچھ زون ایسے ہیں جہاں زندگی اپنا وجود کھو دیتی ہے، یا یہ سب کچھ محض افسانے اور باتیں ہیں؟ تو پھر ان 8 مسافر طیاروں کی حقیقت آخر کیا ہے؟ 8 طیاروں کی طلسماتی گمشدگی کے حوالے سے حقیقت کی تلاش ہی ہماری آج کی سٹوری ہے۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ سوال ان 8 طیاروں کی طلسماتی گمشدگی کا نہیں ہے، بلکہ سوال ان کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا ہے جو ہر سال سفر کے لیے دنیا کے سب سے محفوظ ذریعے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت اور شاید حفاظت کا یہی احساس ہے جس کی وجہ سے 2025 میں 3 کروڑ لوگوں نے ہوائی جہاز سے سفر کیا اور صرف 2 پروازیں مہلک حادثات کا شکار ہوئیں۔ 2022 میں 5 مہلک فضائی حادثے ریکارڈ کا حصہ بنے۔ IATA کے مطابق دنیا بھر میں مسافر طیاروں کے مہلک حادثوں کی شرح 5 ہے اور ہلاکتوں کی ریشو 1 ارب کی عالمی آبادی پر 0.10 ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوران پرواز 8 طیاروں کی گمشدگی ایویشن ورلڈ کے لیے ایک ناخوشگوار یادگار بن کر رہ گئی ہے۔ یہ طلسماتی حادثات کب اور کہاں ہوئے، اور ان طیاروں کی گمشدگی کی وجہ کیوں سامنے نہ آ سکی؟ میں اپنے ایکسپلینر کو اسی جانب موڑوں گا۔ 8 طیاروں کی ٹائم لائن کا قریب ترین مسافر طیارہ 2016 میں مصری ایئر لائن کی وہ پرواز 804 جو پیرس سے قاہرہ جا رہی تھی کہ اچانک غائب ہو گئی۔ جہاز کا بلیک باکس بحیرہ روم کی 13,000 فٹ گہرائی سے ملا، لیکن جہاز کیوں گرا اور پائلٹ نے فلائٹ پر اپنا کنٹرول کیوں کھویا، یہ وجوہات آج بھی جواب طلب ہے۔ جہاز کسی دہشت گرد گروپ کی اندیکھی بمبارڈمنٹ کا نشانہ بنا، یا جہاز میں لگنے والی آگ بے قابو ہوئی؟ فرانس اور مصری ایویشن میں اس پر کافی اختلاف ہے۔ 8 مارچ 2016 میں ملیشیا سے چین جانے والا بوئنگ 777 دوران پرواز اچانک کہاں غائب ہوا؟ دوران پرواز طیارے کی اچانک گمشدگی نے ایویشن ورلڈ کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ٹیک آف کے 38 منٹ بعد بحیرہ جنوبی چین کے اوپر اڑان کے دوران طیارے سے آخری رابطہ ہوا، اور اسی دوران فوجی ریڈار نے دیکھا کہ طیارہ ڈرامائی طور پر راستے سے ہٹ گیا اور رابطہ ختم ہونے سے پہلے ہی مغرب کی جانب بحیرہ ہند کی طرف ٹرن لے گیا۔ یہ سوال معمہ ہے کہ جہاز نے اپنا روٹ کیوں بدلا؟ ماہرین کے مطابق طیارے نے کئی گھنٹے بحیرہ ہند پر پرواز کی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ ایندھن ختم ہونے پر جہاز گہرے سمندر میں جا گرا۔ MH370 کی تلاش ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور مہنگی تلاش ثابت ہوئی۔ اس دوران 334 سرچ فلائٹس اور 46,000 مربع میل کے سمندری علاقے میں طیارے کو ڈھونڈا گیا، لیکن کوئی ملبہ ملا اور نہ ہی ہوائی جہاز کی گمشدگی کا راز کھلا۔ البتہ حیرت انگیز طور پر جہاز کے ملبے کے 20 ٹکڑے مڈغاسکر، موریشیس اور روڈریگس کے جزائر اور تنزانیہ تک افریقی ساحلی پٹی سے برآمد ہوئے۔ 2018 کی ملیشیا کی حکومت کی رپورٹ میں فلائٹ کی قسمت کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، حالانکہ اس نے مکینیکل یا کمپیوٹر کی خرابی کو مسترد کیا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہوائی جہاز کا اپنے روٹ سے انحراف اور کاکپٹ سے دانستہ سوئچ آف کرنا فضائی خودکشی کے عمل جیسا ہے۔ اور اگر یہ رپورٹ سچ کے قریب ترین ہے تو پھر بھی یہ بڑا جھٹکا ہے۔ ملیشین ایئر لائنز اور مصری مسافر طیارے کے معمے گزشتہ دہائی کے واقعات ہیں۔ اب ذرا 60 کی دہائی میں چلتے ہیں اور لاپتہ ہونے والے فلائنگ ٹائیگر لائن کی چارٹر فلائٹ کا ذکر کر لیتے ہیں، جسے امریکی فوج نے خفیہ فوجی مشن کے لیے اپنے فوجی طیارے کی جگہ منتخب کیا تھا۔ چارٹر طیارہ ویتنام جنگ کے ابتدائی دنوں میں بک کیا گیا۔ اس مشن پر 93 امریکی فوجی کیلیفورنیا بیس سے روانہ ہوئے۔ جہاز گودام میں ایندھن بھرنے کے لیے اترا اور پھر پرواز بھری، لیکن فلپائن میں کلارک ایئر بیس پر نہیں پہنچے۔ پرواز کے اندر ماحول مثالی تھا، تناؤ کے آثار تھے، نہ ہی کسی خوف کا سایہ۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ بحر الکاہل میں موجود آئل ٹینکر کے عملے نے اطلاع دی کہ دور آسمان پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد چمکتی ہوئی کوئی چیز سمندر میں گری۔ سوال امریکی فوج کے خفیہ مشن اور امریکہ کی فوجی ساکھ کا تھا۔ چنانچہ بحر الکاہل میں ایویشن کی دنیا کا سب سے بڑا سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن امریکی فوج کو جہاز کا ملبہ ملا، نہ ہی بلیک باکس، اس لیے حادثے کی وجہ کا تعین بھی نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ 1957 کا سال تھا اور 9 نومبر کا دن، جب ایک نجی کمپنی کے بوئنگ 377 نے سین فرانسسکو سے ہونولولو کے لیے پرواز بھری۔
36 मुसाफिरों और अमले के 8 अरकान के साथ तफरीही दौरे पर जाने वाले टूर के तमाम मुसाफिर ऐशो इशरत में थे। पुरतकल्लुफ डिनर के बाद शैंपेन का दौर चल रहा था कि अचानक बगैर किसी वजह के जहाज का कंट्रोल रूम से राबता कट गया, जो दोबारा कभी बहाल ना हुआ। 5 दिन की तलाश के बाद होनोलुलु से तकरीबन 1000 मील मशरिक में सतह समुंदर पर तैरता हुआ जहाज का मलबा मिला, जिससे 19 लाशें बरामद हुई। हलाक होने वालों में ज्यादातर मुसाफिरों ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी, यानी तैयारा हादसे के दौरान काफी वक्त बहरुल काहिल पर तैरता रहा, जिस दौरान कुछ मुसाफिर लाइफ जैकेट्स पहनने में कामयाब हो सके थे, लेकिन बच फिर भी ना पाए। हादसा क्यों हुआ? ये सवाल 25 गुमशुदा मुसाफिरों के साथ आज भी एक मौमा है। तफ्तीश के दौरान मिलने वाली लाशों में कार्बन मोनोऑक्साइड की बुलंद सतह के इंकिशाफ ने तखरीबकारी की जानिब इशारा किया, लेकिन सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने उसे मुस्तरद कर दिया। 21 जुलाई 2051 जब कोरिया वॉर का आगाज हुआ, इसी दौरान डगलस DC-4 ने कनाडा के शहर वैंकूवर से टोक्यो के लिए उड़ान भरी। 31 मुसाफिरों और अमले के 6 अरकान के साथ कैनेडियन पैसिफिक परवास के दौरान हवाई जहाज को बारिश और बर्फबारी का सामना था। परवास के अलास्का पहुंचने तक सब कुछ ठीक ठाक था। आइसिंग के हालात का सामना करना पड़ा जब वो एंकरेज अलास्का ईंधन भरने के स्टॉप के करीब पहुंचा, लेकिन तैयारे ने कोई मसला नहीं रिपोर्ट किया, क्योंकि उड़ने के 90 मिनट बाद जहाज ने अलास्का के पैनहैंडल के करीब चेक ऑन किया। कैनेडियन पैसिफिक के गहरे और मुंजमद पानियों में महीनों की तलाश के बाद भी जहाज का मलबा ना मिल सका। 23 जून 1950 को जब ओरिएंट एयरलाइन की परवाज 2501 मामूल की उड़ान के दौरान झील मिशिगन के करीब पहुंचा तो शदीद तरीन तूफान में घिर गया। बार बार बिजली की चमक खतरे का दर्जा बढ़ा रही थी। इस दौरान 3 परवाजें करीब तरीन एयरपोर्ट्स पर हंगामी लैंडिंग कर चुकी थी, लेकिन अब भी काफी तैयारे रूट पर मौजूद थे। इसी दौरान परवाज 2501 ने अचानक 35,000 से 25,000 फीट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन वजह नहीं बताई। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एयर ट्रैफिक की वजह से दरख्वास्त को मुस्तरद किया, और फिर पायलट की जानिब से ATC का ऑर्डर ना मानने का जवाब कॉकपिट से मौसूल होने वाली आखिरी राब्ता कॉल साबित हुई। ऐनी शाहिदीन ने आसमान पर धमाके और शोले को नीचे की जानिब जाते देखा, जिसके बाद झील मिशिगन में जहाज के मलबे की तलाश शुरू की गई। सर्चिंग में हैरत अंगेज तौर पर झील मिशिगन की तह से 14 बहरी जहाजों का मलबा और कुछ इंसानी बाकियात जरूर मिली, लेकिन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का मलबा मिला, ना कोई डेड बॉडी और ना ही जहाज की तबाही की वजह। 17 जनवरी 1949 के रोज ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टार एरियल का हादसा भी हल ना होने वाले मौमों में से एक। परवाज ने बरमूदा से जमैका जाते हुए 1 घंटे की परवाज का राबता अचानक मुनक़ता हुआ, जिसके बाद जहाज में सवार 20 मुसाफिरों और जहाज के मलबे का कुछ पता न चल सका। आम ख्याल है कि तैयारा बरमूदा ट्रायंगल की तिलिस्माती दुनिया में बहरी जहाजों की तरह कहीं गुम हुआ। तकरीबन 1 साल बाद 30 जनवरी 1949 के रोज स्टार टाइगर एयरलाइन का तैयारा जब बरमूदा की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो अचानक राबता कट गया, और फिर ना 31 मुसाफिरों की बाकियात मिली और ना ही तैयारे का मलबा। कहा जाता है कि यह तैयारा भी बरमूदा की मिस्ट्री की नजर हो गया। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल हो या हजारों फीट बुलंदी पर अनदेखे फजाई रास्ते, या फिर समुद्रों की मीलों गहराई, हाई टेक वर्ल्ड में और रोबोटिक दुनिया में कुछ नामालूम रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एविएशन वर्ल्ड के ये 8 हादसात हकीकत में मौमे हैं, ना कि मिस्ट्री। ये वो हकीकतें जो मजीद कुछ वक्त हमारी नजरों से ओझल रह सकती हैं, लेकिन जल्द ही ये सुराग पुरअसरारियत का लबादा उतार कर हमारे दरमियान खड़े होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।